کریم آقا کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میرے آپ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کریم اللہ نے رسول اللہ کی ذات نمونہ بنا کر بھیج دیا کہ تمہیں بولنے کی ڈھنگ نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے تو رسول اللہ کے بولنے کا انداز اپنا لو۔ تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، حضور کے کاموں کو دیکھ لو۔ تمہیں دوستوں سے تعلق رکھنے کا طریقہ نہیں ہے تو حضور کا طریقہ اپنا لو۔ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ سے سیکھ لو۔ تمہیں گھریلو معاملات چلانے میں ڈھنگ نہیں ہے تو حضور کے ذات میں سیکھ لو۔ الغرض دنیا اور آخرت میں جتنے بھی معاملات ہیں تمہیں کسی بھی چیز کا نہیں پتہ تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کریم آقا کی طرف توجہ کرو، حضور کے ذات کی طرف توجہ کرو۔ حضور کا قول و فعل، حضور کے معاملات، گھریلو معاملات، دوست یاروں کے معاملات، اہل و عیال کے معاملات اور دیگر تمام کائنات میں جس قسم کا بھی معاملہ ہو سمجھنے کے لیے حضور کی ذات ہی کافی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور کریم آقا کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ کریم آقا کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ یعلمکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھاتے ہیں۔ وہ اچانک مجھے حدیث مقدسہ یاد آ گئی جس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کریم کے حکم سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ پوری لمبی تفصیل۔ اور آخر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے جب سوال مکمل ہوئے، جواب مکمل ہوئے تو وہ شخص حضرت جبریل امین جو انسانی صورت میں، ظاہری صورت میں بن کے آئے تھے، وہ واپس جب جانے لگے تو جب واپس پلٹے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمر بن خطاب کو مخاطب کیا، فرمایا کہ عمر یہ جو آنے والا شخص آیا تھا اس کو ذرا دوبارہ بلانا۔ حضرت عمر باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ وہ شخص غائب ہے، وہ واپس آتے ہیں، یا رسول اللہ جو آیا تھا وہ شخص آیا تو تھا مگر اب نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ کون تھا؟ کہا کہ جی ہمیں نہیں معلوم، کوئی نیا شخص تھا، ہم نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل تھے، وہ حضرت جبریل تھے، وہ تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حدیث مقدسہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پڑھائی تو یہاں پہ ایک سوال فرمایا، فرمانے لگے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے نماز کے طریقے ارشاد فرمائے ہوئے تھے، ایمان، اسلام، احسان کے معاملات بتائے ہوئے تھے، وہ کون سی ایسی نئی چیز تھی جو جبریل بتانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو والد گرامی قبلہ جمال الفقار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مقدسہ پر یہ وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ایمان، احسان اور سارے معاملات تو صحابہ سیکھ چکے تھے، ایک چیز رہتی تھی جو صحابہ میں ابھی تک کمی تھی، وہ کیا تھی؟ کریم آقا فرماتے ہیں کہ جبریل تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو سمجھیں گے، سمجھنے والا سمجھے گا کہ نماز بھی دین ہے، روزہ حج و زکوٰۃ دین ہے، ایمانی معاملات دین ہے، احسان دین ہے، اسلام دین ہے، مگر یہ تو باتیں سب صحابہ سیکھ چکے تھے، وہ کون سا دین ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جبریل سکھانے کے لیے آیا ہے؟ حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ وہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب۔ حضور کے بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، آداب نبوی کیا ہے، یہ سکھانے کے لیے جبریل کو اللہ نے بشری صورت میں نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو پہلے کے خطابات میں ساری باتوں کا نچوڑ صرف ایک ہی ہے، کریم آقا کے آداب اور سچی محبت، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہار میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، ساری کائنات میں کچھ ہے تو کریم آقا کی وجہ سے ہے۔ تو آپ احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے آج ماشاءاللہ خوش آمدید، جن دوستوں نے آج وہ سولر پلیٹوں کے حوالے سے تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان سب کی طرف سے قبول فرمائے، ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دیگر رس مقدس کے انتظام و انصراب میں لنگر کے حوالے سے، سجاوٹ کے اعتبار سے جس دوست نے بھی حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ اے رب کائنات، ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ صاحب میدار والد گرامیت قبلہ جمال الفقہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوضات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ اے اللہ کریم قبلہ جمال الفقہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دادا جانت صدر المدرسین مولانا ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نانا جانت فقیہ اعظم مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، نفس و شیطان کی شر سے پناہ عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین میں جتنے بھی ہم حاضر ہیں، ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ظاہری اور باطنی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی وباؤں سے بلاؤں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ کائنات بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ اے اللہ کریم فلسطینیوں کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مکہ مکرمہ مدینہ عالیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ اہل ایمان کو ایمانی غیرت عطا فرما، جذبہ ایمانی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، بحرمة سيد الأبرار سهل، بحرمة سيد الأبرار سهل، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی اللہ علی حبیبہ قاسم رزقہ مظہر کرمہ وجودہ ولطفہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔